پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کچھ مبہم صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرانی نے آج اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ افغانستان سے ہونے والی سرحدی کشیدگی کے معاملے پر پاکستان نے شواہد پر مبنی مطالبات ترکیہ میں ثالثوں کے حوالے کر دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ استنبول میں پاکستانی مذاکراتی وفد نے ثالثوں کو اپنی منطقی معلومات فراہم کی ہیں اور ثالث فریق افغان طالبان کے ساتھ ہمارے مطالبات پر نقطہ بہ نقطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر ترکیہ میں افغان ذرائع نے آریانہ نیوز کو بتایا کہ استنبول مذاکرات میں افغان وفد نے اپنے موقف کو ثالثوں کے سامنے پیش کیا ہے، تاہم پاکستانی وفد نے ایسی تجاویز پیش کی ہیں جن کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے وفد نے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP کو پاکستان سے افغانستان منتقل کیا جائے۔ افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کسی صورت اپنے لیے زبردستی کوئی نیا بڑا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ہندوستان میں مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اپوزیشن سیاسی جماعت کے احتجاج کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق یوتھ کانگریس کے اراکین نے ہریانہ اور دیگر ریاستوں میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی کے حالیہ انکشافات کے بعد نئی دہلی میں احتجاج کیا۔ یوتھ کانگریس کے اراکین نے ہریانہ اسمبلی انتخابات میں مبینہ 25 لاکھ سے زائد ووٹوں کی دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائی۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے خلاف یہ جرم بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے کیا جا رہا ہے۔ یوتھ کانگریس کے ترجمان ورون پانڈے نے کہا کہ بڑی تعداد میں تنظیم کے کارکنان دفتر کے باہر جمع ہوئے اور وہ یوتھ کانگریس کے صدر ادے بھانو چب کی قیادت میں نعرے لگاتے ہوئے ڈاکٹر راجندر پرساد روڈ کی طرف مارچ کرنے لگے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن لیڈر اور کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر راہل گاندھی گزشتہ ہفتوں اور حالیہ دنوں کے دوران مسلسل مرکزی حکومت پر ووٹ چوری کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے پختہ ثبوت موجود ہیں جن سے مختلف ریاستی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا پتہ چلتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر ہونے والی جھڑپ میں 5 افغان شہریوں کے ہلاک اور 6 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایک اسپتال کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 4 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ افغان حکام نے پاکستان پر فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگایا، تاہم اسلام آباد نے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات کے مطابق سرحدی صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور اسلام آباد اب بھی جنگ بندی کے معاہدے پر عمل پیرا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی وفد نے کابل کے نمائندوں کو واقعے سے متعلق شواہد فراہم کیے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق چمن بارڈر پر جھڑپ کے باعث طالبان حکومت کے ساتھ استنبول میں جاری مذاکرات عارضی طور پر معطل کر دیے گئے۔ پاکستان میں متنازع آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک بدستور برقرار ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحادیوں کا 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر تاحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ MQM اور مسلم لیگ ق سمیت دیگر اتحادیوں نے گرین سگنل دے دیا ہے، تاہم پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مسودے پر حکومت اور اتحادیوں کے اتفاق رائے کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس کا فیصلہ ہوگا۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کی گہما گہمی کے دوران اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے ایک بار پھر مرکزی NDA حکومت پر ووٹ چوری کا الزام لگا کر ووٹ چوری کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بہار میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے BJP پر ووٹ چوری کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BJP ووٹ چوری کے منظم منصوبے کے ذریعے جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہر ریاست میں جعلی ووٹر لسٹ تیار کی جا رہی ہے، ووٹرز کے نام بدلے جا رہے ہیں، ایک ہی شخص کے نام پر کئی بار ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ راہل گاندھی کے مطابق برازیل کی ایک خاتون کا فوٹو ووٹر لسٹ میں 22 بار مختلف ناموں سے درج کیا گیا، جبکہ بعض گھروں میں 500 ووٹر دکھائے گئے۔
انہوں نے کہا کہ یہ وہی حربے ہیں جو بی جے پی نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر اور ہریانہ میں استعمال کیے۔ یاد رہے کہ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں گزشتہ روز ووٹ ڈالے گئے۔ پولنگ کی شرح 60% سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے لبنان کے مختلف علاقوں پر ناجائز صہیونی ٹولے کی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ وہ قابض حکومت کی جنگی جنونیت کا مقابلہ کرنے اور اس حکومت کو جواب دہ ٹھہرانے اور سزا دینے کے لیے اقوام متحدہ، عالمی برادری اور خطے کے ممالک کی ذمہ داری پر زور دیتی ہے اور اس حکومت کے بے لگام ہونے کے خطرناک نتائج اور علاقائی امن و سلامتی پر اس کی جنگی جنونیت اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کے تسلسل کے خلاف خبردار کرتی ہے۔ بیان میں مزید آیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 1000 سے زائد لبنانی شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بنیادی ڈھانچے اور رہائشی علاقوں کو وسیع پیمانے پر تباہ کیا گیا ہے، جو ایک آزاد ملک کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ایک واضح جارحیت ہے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے خلاف ایک گھناؤنا جرم ہے۔ یاد رہے کہ دہشت گرد صہیونی ٹولے نے گزشتہ روز جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے، جن میں کم از کم 9 باشندوں کے شہید و زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے بھی صہیونی جارحیت پر سخت رد عمل دکھاتے ہوئے کہا کہ ہمیں تمہارا پیغام موصول ہوا، تم کسی معاہدے یا امن راہ حل یا پرامن راہ حل اور مذاکرات کے قائل ہی نہیں ہو۔ امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ بحر کیریبین میں ایک مشتبہ کشتی پر امریکی فوج کے فضائی حملے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے اس کشتی میں موجود مبینہ اسمگلنگ گروپ کا نہ تو نام بتایا اور نہ ہی اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ اس کشتی سے منشیات اسمگل کی جا رہی تھیں۔ یاد رہے کہ ٹرمپ حکومت منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے بہانے من مانے طریقے سے کیریبین سی میں کشتیوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے، جن میں اب تک 70 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وینزویلا کی حکومت ان حملوں پر بارہا احتجاج درج کرا چکی ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی امریکہ کے جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ کردار پر اظہار تشویش کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک کے سیکریٹری جنرل نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم اپنے مزاحمتی ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہونے والی اور وہ غاصبوں کے خلاف میدان میں ڈٹی رہے گی۔ المیادین چینل کے مطابق فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالہ نے بیروت میں منعقدہ 34ویں عرب قومی کانفرنس میں طوفان الاقصی آپریشن کو فلسطین کے نصب العین کو مٹانے اور ایک نیا مشرق وسطی بنانے کی کوششوں کا جواب قرار دیا۔ فلسطینی رہنما نے مزید کہا کہ 7 اکتوبر کو فلسطین کے اندر اور اسی طرح اس کی سرحدوں پر بہادری کی داستان رقم کی گئی، جب فلسطینی عوام نے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ طوفان الاقصی نے ہمیں فلسطین کی آزادی کی طرف بڑھنے کے لیے منصوبے بنانے اور صلاحیتوں کو یکجا کرنے پر ابھارا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ فلسطینی قوم نے اپنے اتحاد اور ثابت قدمی کے ساتھ امریکہ کی قیادت میں بننے والے عالمی اتحاد کا مقابلہ کیا اور اپنی مسلحانہ مزاحمت کو بچا کے رکھنے میں وہ کامیاب رہی۔ زیاد النخالہ نے کہا کہ صہیونی حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مزاحمت کو روکنے میں ناکام رہی۔ جہاد اسلامی کے سربراہ نے فلسطین کی حمایت و مدد کرنے پر ایران، لبنان، یمن، مصر اور قطر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مقبوضہ فلسطین میں رہائش پذیر حریری فرقے سے تعلق رکھنے والے صہیونیوں نے فوج میں لازمی بھرتی کے قانون اور نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف وسیع احتجاجی مظاہرے کیے۔ ادھر بڑھتے ہوئے داخلی احتجاج اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صہیونی جنگی کابینہ نے مغربی کنارے میں فوجی دستوں میں کمی کے منصوبے کو فی الحال معطل کر دیا۔ یمن کے انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے مزاحمت کو امریکی اور صہیونی سازشوں کے مقابلے میں امت اسلامی کی نجات کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے بیروت میں ہونے والی 34ویں عرب قومی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس نہایت حساس اور فیصلہ کن دور میں منعقد ہوئی ہے اور یہ امت اسلامیہ کے اصولی موقف کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ الحوثی نے کہا کہ اسلامی اور عرب امت کو اس وقت بے شمار خطرات اور چیلنجوں کا سامنا ہے جن کا مقابلہ صرف اجتماعی اور منظم مزاحمت سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علماء اور دانشور صف اول میں رہ کر عوام کو بیدار کریں اور انہیں دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کریں، کیونکہ دشمن تمام مسلم امہ کو بلا تفریق نشانہ بنا رہا ہے۔ نیتن یاہو کی کابینہ کے وزیر نے نیو یارک میئر انتخابات میں زہران ممدانی کی جیت کے رد عمل میں نیو یارک کے یہودیوں پر زور دیا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر مقبوضہ فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ صہیونی کابینہ کے وزیر امیشائی شکلی نے نیو یارک کے میئر کے انتخاب میں زہران ممدانی کی جیت پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک نے اپنی چابیاں حماس کے ایک حامی کے حوالے کر دی ہیں۔ امیشائی شکلی نے دعویٰ کیا کہ ممدانی کا انتخاب نیو یارک کے یہودیوں کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ وہ بولے کہ میں نیو یارک کے یہودیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسرائیل کی سرزمین پر ہجرت کرنے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ صہیونی پارلیمنٹ کے نمائندے اور کابینہ کے وزیر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ نیو یارک میں 1/3 سے زیادہ یہودیوں نے زہران ممدانی کو ووٹ دیا ہے، جس سے امریکہ میں بڑھتے صہیونی حکومت مخالف جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے لگائے گئے خفیہ یا غیر قانونی جوہری سرگرمیوں کے الزامات بے بنیاد، بدنیتی اور بھارت کی غلط معلومات پر مبنی مہم کا حصہ ہیں۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ذرائع ابلاغ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی، جس میں بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے اس سے پہلے دیے گئے بیان کا حوالہ دیا گیا تھا۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ جوہری تجربے کے حوالے سے ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ایٹمی تجربات پر جامع پابندی کا مطالبہ کرنے والی قراردادوں کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کو امداد کی فراہمی کا سلسلہ سست روی کا شکار ہے، کیونکہ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود فراہمی محدود کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے صحافیوں کو بتایا کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر خوراک کی فراہمی اشد ضروری ہے۔ اسرائیلی پابندیوں کے نتیجے میں غزہ بھر میں فلسطینیوں کو خوراک، پانی، ادویات اور دیگر اہم اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ متعدد خاندانوں کے پاس مناسب رہائش کا انتظام بھی نہیں، کیونکہ ان کے گھر اور قصبے اسرائیل کی 2 سال سے جاری بمباری میں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ معروف شاعر جان ایلیا کی 23ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام سید حسین سبت اصغر نقوی تھا۔ وہ 1931 میں اتر پردیش کے علاقے امروہہ میں پیدا ہوئے اور 1957 میں پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں سکونت اختیار کر لی۔ جان ایلیا کا منفرد انداز تحریر قارئین کے دل مو لیتا ہے اور وہ اردو زبان میں بہترین شاعری کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کے مشہور شعری مجموعوں میں شاید، یعنی، گمان، لیکن، راموز اور گویا شامل ہیں۔ جان ایلیا کو ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ وہ 2002 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مری 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 16، پشاور 12، کوئٹہ 2، گلگت -1 اور مظفر آباد میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 10، لیہ -5 جبکہ پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔